نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منم قسم طیب ولی وعلی علی علی حفظ حامی حضرت رب مالک الناس دیان عرب محمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد الحمدللہ آج پھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سے کہ اللہ عز و جل اسی طرح ہمیں ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر مسلک حق مسلک اہل سنت و جماعت میں رکھا اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز آپ کی فکر کا پابند بنایا۔ ہماری اس کانفرنس کا جو عنوان ہے اتحادی مہمات اور امت کی رہنمائی پر سنی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو اہل سنت و جماعت کی صورتحال ہے۔ چونکہ اس وقت ہر طرف ایک ہوا سی چلی ہوئی ہے کہ جس نے ہر انسان کو کشمکش میں ڈالا ہے، وہ پریشان ہے کہ ہم کس طرف جائیں۔ تو بندہ نچیز نے اس لحاظ سے یہ کانفرنس رکھی ہے اور امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن و حدیث سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ خطبہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، تفسیر مظہری میں اس آیت کے لحاظ سے مکمل بیان ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں انہ قرأ هذه الآیہ، کہتے ہیں کہ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہ تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، کہ فرمایا اس میں جو سفید چہرے والے ہیں، یعنی روز محشر جن کے چہرے روشن ہوں گے، یعنی کچھ کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ کے سیاہ ہوں گے، فرمایا یہ جو سفید چہرے والے ہیں یہ اہل سنہ ہے، یعنی اہل سنت و جماعت ہے، اور فرمایا یہ جو سیاہ چہرے والے ہیں یہ اہل البدع ہیں، یعنی بدعت والے ہیں۔ اسی کے نیچے حضرت ابن عمر آپ سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قال تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ روشن چہرے والے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں گے اور وہ سیاہ چہرے والے بدعتی ہوں گے. یہ قرآن کی آیت کی آگے تفسیر ہے اور حدیث بھی ہے. الملل والنحل میں مختصر سی گفتگو کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہ چونکہ آپ سب یہ جانتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے سے ہی. ستفترق امتی علی 77 فرقہ 73 فرقہ الناجیہ منہا واحدہ والباقون حلقہ قیل ومن الناجیہ قال اہل السنہ والجماعہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت فرقوں میں بدل جائے گی 73 فرقہ. فرمایا الناجیہ منہا واحدہ کہ جو نجات والی جماعت ہوگی وہ ایک ہی ہوگی. والباقون حلقہ باقی سارے ہلاکت میں ہوں گے. قیل یعنی سوال کیا گیا وہ جو نجات والی جماعت ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ فرمایا اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہوگی. یعنی آج کے دور میں ایک ینگ نوجوان لڑکا اگر وہ دین کی طرف آتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو مسلمان اور ہیں، اہل سنت اور ہے، اہل سنت حنفی اور ہے، اہل سنت بریلوی اور ہے. اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو مزید بے وقوف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نقشبندی بھی فرقہ ہے، یہ رضوی بھی فرقہ ہے. اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے علماء نے بالکل واضح طور پر یہ جو کنسپٹ ہے اس کو مکمل بیان کیا ہے کہ سنی اور مسلم یہ جو لوگ اسے جدا جدا کرتے ہیں یہ دونوں ایک ہی آئیڈینٹیٹیز ہیں، ایک ہی ان کا تعارف ہے اہل سنت کا اور سنی کا. یعنی یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بندہ سنی ہے وہ ہی مسلمان ہے. یہ قید لگا لیتے ہیں لوگ، آگے پھر باقی جو معاملات ہیں. لیکن یہ جو ایک شک ہے اور لوگوں کے اور نوجوان نسل کے درمیان مرزا جیلمی جیسے اسکالرز نے ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ مسلم اور ہے، سنی اور ہے، اسی کے ساتھ حنفی اور ہے، بریلوی اور ہے. یعنی ایسا کئی بار ہوا ہے. مجھ سے کسی نے کئی بار پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں، مطلب سنی ہے یا بریلوی ہے یا حنفی ہے. حالانکہ ہم مسلمان بھی ہیں، اہل سنت و جماعت، اس جماعت سے ہمارا تعلق ہے. امام اعظم کی ہم تقلید کرتے ہیں، اعلی حضرت کی فکر کی ہم پابند ہیں. اس بنا پر ہم یہ جو اپنے ساتھ لکھواتے ہیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے لکھوانا کہ لوگ اب کہیں کہ جو لکھوائے گا نہیں وہ اب اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر چلو. ایسا نہیں ہے. جو لکھواتا ہے ٹھیک، جو نہیں لکھواتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان اسلاف کی جو ہے وہ ان کے دیے ہوئے علم کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے. اچھا، آگے جب فرمایا کہ یہ جو نجات والی جماعت ہے یہ اہل سنت ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ یہ جو جماعت ہے یہ نجات والی اس لیے ہے کہ یہ مجھ اور میرے صحابہ کے نقش و قدم پر چلنے والی ہے. یعنی گویا ثابت ہوا کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ پھر نجات والا نہیں ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ نجات والا نہیں ہے. اب ایک اور روایت جو بہت ضروری ہے اور مجھے یہ القول البدیع، حالانکہ یہ درود پاک کی کتاب ہے، اس میں اہل سنت کا ذکر ہے. وہ کیسے؟ حضرت ابراہیم نصفی آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کأنہ فی المنام، خواب کے اندر. ابراہیم نصفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا منقبض منی، اس کا جو لغت میں ترجمہ ہے وہ ہے رنجیدہ ہونا، کہ آپ مجھ سے رنجیدہ ہے، خفا ہے. فمددت یدی الیہ ثم قبلت یدہ، فرمایا خواب میں میں نے اپنا ہاتھ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھایا اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا. وقلت، اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا من اصحاب الحدیث، کہ میں حدیث لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، یعنی صاحب حدیث ہوں. اور جو اس سے بڑی بات ہے، فرمایا ومن اہل السنہ، اور میرا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. یہ حضرت ابراہیم نسوی نے کہا. یہ آج کی تھوڑی نا کتاب ہے، یعنی تقریباً بھی 829 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور وفات 904 ہجری میں ہے. تو خود ہی حساب لگا لیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ فرقہ اب لانچ ہوا ہے، یہاں پر تو ابراہیم نسوی کی بات کرتے ہوئے، اور اس سے پہلے قرآن کے لحاظ سے تفسیر احادیث کتنی ہے، یعنی دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہی اب اس معاشرے میں. فرمایا میرا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. وَأَنَا غَرِيبٌ، اور میں اجنبی ہوں. اب آگے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رنجیدہ بھی ہے کیونکہ منقبض منی کے لفظ ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اب آپ بتائیں کوئی کسی سے رنجیدہ ہو تو وہ مسکراتا ہے اس کی طرف دیکھ، بلکہ اس سے منہ اوڑ لیتا ہے. اب وقالا، اور فرمایا اذا صلیت علی لم لا تسلم. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابراہیم نسوی کو، کہا اے ابراہیم نسوی، جب تم درود پڑھتے ہو سلام کیوں نہیں پڑھتے؟ اذا صلیت علی لم لا تسلم، کہ جب تم درود پڑھتے ہو سلام کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ فسرت بعد ذلک، فرمایا جب میں نے یہ خواب دیکھ لیا اور اس کے بعد میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا. فسرت بعد ذلک اذا کتبت، جب بھی میں لکھتا صلی اللہ علیہ کہ آپ پر درود ہو، وکتبت وسلم، اور تب میں یہ لکھتا کہ آپ پر سلام ہو. یعنی ابراہیم نسوی کہتے ہیں میں نے اب اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا لیا تھا اس خواب کے بعد کہ جب بھی میں درود لکھتا تو ساتھ سلام لکھتا، جب بھی میں درود پڑھتا تو ساتھ سلام پڑھتا. اور یہاں پر اب میں نے یہ غالباً راون کے اندر یہ میں نے خطاب کے دوران یہ میں نے حدیث پیش کی تھی، اور وہاں خطاب کے بعد مجھ سے تقریباً کوئی 7-8 بندوں نے مجھ سے یہ روایت مانگی، اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت ہم نے آج تک نہیں سنی، حالانکہ ہم نے بڑی بڑی کانفرنسز اس لحاظ سے دیکھی ہیں. چونکہ یہ اب درود کا باب ہے تو اس میں کون دیکھے گا اس لحاظ سے، لہٰذا یہ روایت بڑی اتھینٹک ہے، اور اس میں کوئی ایسا بات نہیں کہ جو ضعیف کی طرف آ جائے یا کوئی مطلب قول صحیح نہ ہو، مستند روایت ہے. یہ حضرت، اب اس میں 2 باتیں کیا تھی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے جو فرمایا گیا منقبض منی کہ آپ مجھ سے رنجیدہ تھے، اور آگے بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. اور پھر یہاں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یعنی شر پسند لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یعنی رنجیدہ ہونے کا لفظ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تمہارے لیے بولا نا. تو یہاں پر ہم آگے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تربیت بھی تو اہل سنت و جماعت کی کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے محبت ہے اس حدیث کے اندر. یہ نہیں کہ اس لفظ کی بنا پر لوگ کہیں کہ یہ لفظ ہے تو ہم اس کو بیان نہ کریں، بلکہ اس کو کھل کر بیان کیا جائے اپنی ہر تقریر کے اندر. تو اہل سنت ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو محترم سامعین حضرات، آج کی گفتگو یہی ختم کرتے ہیں. اصل میں جس مقصد سے ہم نے یہ کانفرنس رکھی ہے اس مقصد کی طرف آتے ہیں.
ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہاں بیٹھا تھا تو ایک پوسٹ میری نظر سے گزری جس کے اندر میں نے دیکھا کہ مرزا جہنوی، انجینئر محمد علی مرزا، نام سے تو واقف ہیں آپ سب، اس کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا اور حکومت نے اب اس کی رہائی کے جو دستاویزات تھے ان پر دستخط کر دیے ہیں، یعنی اب اس کی رہائی ہوگی۔ یہ بہت افسوسناک خبر ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت سنی، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ عز و جل کا بھی گستاخ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی گستاخ ہے، صحابہ و اہل بیت کا بھی گستاخ ہے، قرآن کا بھی گستاخ ہے، حدیث کا بھی گستاخ ہے، ہر لحاظ سے یہ بے ادب ہے۔ اس شخص کو چھوڑنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے امن کو برباد کرتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں ملک کے اندر کتنی سختی ہوئی ہے ہر لحاظ سے۔ پاکستان کے اندر پاکستان داخلی و خارجی غداریوں کا اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ اس بنا پر پاکستان کے اندر بھی سختی ہے اور باہر کے ممالک میں بھی جو شہری ہے پاکستانی ان پر بھی سختی ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان پوری دنیا کی نظر میں ہے۔ تو سوچئے ججز کا یہ فیصلہ کرنا، اور ہائی کورٹ کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے، اور ابھی فیصلے کے فوراً بعد بلکہ فیصلے کے دوران اسمبلی کے اندر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے گئے اور جج کے فیصلے کو مسترد کیا گیا۔ وہاں پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوئی اور مرزا کو اس کی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ تو بتائیں جہاں پر اس پاکستان کے اندر ہم لوگ اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ کہیں مذہب کو کچھ نہ ہو، دین کو کچھ نہ ہو، اسلام جو ہے وہ بالکل محفوظ رہے ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبتوں سے، ان جیسے فتنوں سے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ہاتھ میں کتنی پاور ہے۔ ہم اپنے حوصلے، اپنے جذبات لے کر سڑکوں پر بھی نکل آتے ہیں، دین کا نام لے کر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں، لیکن حکومت ہمیں کچل دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جب سے مسلمان اس زوال کے اندر آئے ہیں، اس زوال کی ابتدا 1924 سے ہوئی ہے، آج تک وہ زوال قائم ہے، اور جب تک مسلمان متحد ہو کر اسلام کے دیے ہوئے نظام کو قائم نہیں کرتے، یہ زوال برقرار رہے گا۔ یہ مصیبتیں، ایسے فتنے آتے رہیں گے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ باقی چونکہ ہم بحیثیت مسلمان مطالبہ کر سکتے ہیں، تو آپ سب نے مطالبہ کرنا ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کتنی آواز نکالتے ہیں۔ مطالبہ ہم یہ کریں گے کہ مرزا کو پھانسی دی جائے، بے شک اسے سزا دی جائے، اسے نکالنا نہیں ہے بھائی جیل سے۔ اگر وہ نکلتے ہیں تو جو ہمارے بڑوں کے فیصلے ہوں گے ہم اس پر سخت تسلیم خم کریں گے، جو ہمارے بڑے آرڈر کریں گے ہم اس پر بالکل سیسا پگھلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بحیثیت مسلمان کیا آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزا کو پھانسی دی جائے؟ بے شک بلند آواز سے کہیں گے تو ہمارے کیمرے میں آواز جائے گی، ہمارے سوشل میڈیا پر چلے جائے گی، سننے والے بھی کہیں گے کہ یہ تو سنی کانفرنس تھی اور بیٹھے بھی سنی تھے، صحیح العقیدہ، اور پھر سنیوں کا یہ جذبہ ہے۔ یعنی کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ بھائی یہ غیر مقلد تھے یا وابی سور تھا یا دیوبندی بیٹھا تھا، ایسا کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہی کہیں گے کہ مسلمان اور پکے سنی تھے جو مطالبہ کر رہے تھے عظمت مصطفیٰ کے لیے، عظمت صحابہ و اہل بیت کے لیے،
اب میں ذرا کافی سستی سے تقریر کر رہا ہوں تو میں اپنی اس آواز کی طرف آتا ہوں کہ مرزا جہنمی کو فی الفور گرفتار کیا جائے. بے شک کیا آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں؟ بے شک بلند آواز سے کیا آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں؟ بے شک مرزا دجال کو فی الفور گرفتار رکھا جائے بے شک اور اس کے خلاف سزا کا مطالبہ کیا جائے. مرزا دجال یہ قرآن کا بھی گستاخ ہے, مصطفیٰ کا بھی گستاخ ہے, عظمت صحابہ و اہل بیت کا گستاخ ہے. یہ شخص قرآن کے مقابلے میں بولا, رب ذوالجلال کی توہین کی. جس طرح ہم نے آج سے محرم کے اندر شہنشاہ نقوی کے لحاظ سے مطالبہ کیا تھا, آج ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں 298A 29C اور 29B کے تحت مرزا دجال کو پھانسی دی جائے. بے شک اس دجال کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے, اس دجال کو جیل کی سلاخوں کے اندر رکھا جائے. اس دجال کو اگر حکومت اپنے اس فیصلے پر پابند ہے اور اپنے اس فیصلے پر کھڑی ہے تو سن لے, پاکستان جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے, ہم بحیثیت مسلمان اپنے ایمان کی حرارت کے ساتھ نکلیں گے اور اس دجال کو اپنے ہاتھوں سے سزا دیں گے. اے ملت کے غیور نوجوانوں, بولو اور اٹھو اس دجال کے خلاف. اگر آج ہم خاموش ہو گئے, اگر آج اس دجال نے رہائی پا لی تو خدا کی عزت کی قسم وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جیسے کئی دجال اٹھیں گے, قرآن حدیث مصطفیٰ کی ذات, صحابہ کی ذات, اہل بیت کی ذات اس پر حملہ کریں گے. تو آپ مٹھی پر لوگ ہیں لیکن آواز نکالنی ہے کہ آپ مطالبہ کرتے ہو کہ مرزا دجال کو پھانسی دی جائے. بے شک بلند آواز سے ابھی نعرے لگاؤں گا تو پھر پتہ چل جائے گا. کیا مطالبہ کرتے ہو؟ مطالبہ کرتے ہو؟ مطالبہ کرتے ہو مرزا دجال کو پھانسی دی جائے, مرزا دجال کو. ہم بحیثیت مسلمان یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے سامنے آقا علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہو اور انہیں چھوٹ دی جائے اور اسی طرح رہائی کی جائے. یہ یاد رکھو کہ ہم سنیوں کے اندر ہی غازی الدین ہے, ہم سنیوں کے اندر ہی غازی ممتاز ہے, ہم سنیوں کے اندر ہی یہ سب دجال ہیں. توڑ کے رکھ دیں گے اگر اس طرح کے اقدامات کیے گئے. آگے ہی بول سکتی ہے, لوگ کہتے ہیں مٹھے رہو مٹھے رہو, ہم مٹھے رہ رہے ہیں لیکن یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم حکومت کی ہر بات مان رہے ہیں, حکومت کے فیصلوں پر بالکل ہم خاموش ہیں. حکومت نے جو طالبات کے لحاظ سے طالب علم جو ہے, اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لحاظ سے جو سختی کی, ہم نے اس پر بھی بڑے پرامن طریقے سے ہماری طرف سے بھی تحریر گئی, ہم نے بڑے پرامن طریقے سے لکھا اور کہا کہ یہ آپ سختی نہ کریں بلکہ جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں اس طرح چلائیں. لیکن یہ چونکہ مذہب کے اندر بات آ رہی ہے, روز محشر اگر مجھ سے سوال ہوگا یا آپ سے سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ اس واسطے تاجدار ختم نبوت کے ہم نعرے لگائیں گے اور اس کے بعد ایک کرنٹ ایشو جس کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے, بات کو ختم کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. دیکھو جہاد جب ہوتے تھے نا تو ایک بندہ فرنٹ پہ ہوتا تھا تلوار ایسے پکڑ کر, وہ فرنٹ پر ہوتا تھا اور پیچھے ہزاروں کے لشکر ہوتے تھے اور وہ کہتا تھا نعرہ تکبیر. تو سوچو وہ ہزاروں لاکھوں کے مجموع تک آواز کیسے جاتی تھی اس ایک بندے کی. یہاں پر کتنے بندے ہیں, یعنی یہ تو نہ کہو کہ اب آپ آواز نہیں نکالو گے, اس واسطے نعرہ لگانا ہے تو پتہ چلے کہ بندے بیٹھے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ہم عظمت صدیق کے پاسباں ہیں پاسباں, ہم عظمت فاروق کے پاسباں
पासबान है पासबान, हम अजमत उस्मान के, पासबान है हम अजमत हैदर के, पासबान है पासबान, हम अजमत मुआविया के, पासबान है पासबान, हम अजमत अहले बैत के, पासबान है पासबान, हम अजमत फातिमा के, पासबान है पासबान, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बाकी जिस बिना पर हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी उस मौजू को हाईलाइट कर दें। हाल ही में एक इत्तेहाद हुआ है, चूंकि इस इत्तेहाद के मुतालिक बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, हमने बर्दाश्त किया और हिंदुस्तान से एक ऑडियो मुफ्ती शहजाद आलम इस्माही साहब की हमने अपने पेज पर लगाई, जिस पर हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना भी हुआ और हमने डट कर सामना भी किया। लेकिन इस लिहाज से हमसे पूछा गया, कमेंट सेशन में भी पर्सनली तौर पर मुझसे राब्ते हुए और मुझे कहा कि आप बताएं इस बारे में क्या कहते हैं। ग्रुप के अंदर भी, हमारे ग्रुप के अंदर कई ग्रुप्स हैं जिसमें काफ़ी इंतशार फैला काफ़ी बंदों की वजह से, तो इस पर मैं अपना मौक़िफ़ पेश करता चलूँ जिससे सब ठंडे हो जाएंगे। अहले सुन्नत के अंदर जो इत्तेहाद हुआ और जिसमें उलमा की एक लंबी तादाद थी, मुझे अब सारों के तो नाम पता नहीं, फ्रंट मैन जो था वो मुनीबुर रहमान साहिब हाफिज़हुल्लाह वो थे। अब उनके लिहाज से चूंकि सोशल मीडिया पर और तहरीरन भी किताबी सूरतों में भी जो उनकी किताब है उसमें भी काफ़ी ऐसे मसाइल और ऐसे मामलात हमने देखे कि जो अकायद से मतलब अकीदे के मुताबिक दुरुस्त नहीं थे। इस बिना पर हमारे अपने पेज पर तकरीबन 2 से 3 क्लिप्स मौजूद हैं, हमने उसमें बिल्कुल वाज़ेह किया और दलीलों के साथ बात की। अब चूंकि एकदम से इत्तेहाद हो गया, पता ही नहीं चला, हमें तो खबर भी नहीं थी, इत्तेहाद हो गया, तो जाहिर सी बात है फिर हमारा जिनके साथ ताल्लुक है वो लोग हमसे पूछेंगे। हमने जब अपना मौक़िफ़ कोई नहीं रखा, ना तहरीरन ना तकरीरन ना किसी और सूरत में, अब ये मजबूरी के तहत ये हमने छोटी सी एक प्रोग्राम रखा जिसमें हम लब कुशाई कर रहे हैं। देखिए, मुनीबुर रहमान साहब के लिहाज से हमारा वही अभी तक मौक़िफ़ है जो हमारा पहले था। वो रुजू कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि जनाब ने अकीदे जो है वो अपनी गलतियों से रुजू की है और अकायद पर वापस आ गए हैं, तो इस बिना पर हम वेलकम करते हैं। अगर वो रुजू नहीं करते तो हम जिस तरह पहले थे उसी तरह वैसे अब भी हैं। ये नहीं कि किसी और की बिना पर कोई उनके साथ बैठ गया है या किसी ने कोई मुलाकात कर ली है तो अब हम चुप कर जाएं, ऐसा नहीं होगा। चाहे जो भी हो जाए, जब तक माफ़ी नहीं की जाएगी, यानी जब तक अपने उन मामलात से रुजू नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपना वही मौक़िफ़ रखेंगे। आगे फिर खुद ही कैद लगा लें वो लोग जो सवाल कर रहे हैं कि मज़ीद हम इस पर कलाम नहीं करते। इंशाअल्लाह इस लिहाज से हम बोलेंगे, लेकिन अभी हम भी 8 दिसंबर की इजलास का इंतज़ार में हैं, उसके बाद फिर हम कोई बात करेंगे। इंशाअल्लाह अगली कॉन्फ्रेंस हमारी दिसंबर में ही आएगी और दिसंबर के इख्तिताम में इंशाअल्लाह आएगी, चूँकि फिर आगे जनवरी में सालाना इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, तो जनवरी का महीना तो फिर तलबा का, आप सब तालिब इल्म हैं, हम भी, तो वो ऐसे गुजर जाएगा। फिर फरवरी में जाकर कोई हमारा प्रोग्राम होगा।
یا ایک اور خبر ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اب کمرہ ہے اس نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے، تو اب اس کمرے کو ہم چھوڑ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم جہاں پر اپنا بوری بستر ڈالیں گے وہاں پر آپ سب کو دعوت دیں گے، آپ سب نے وہاں پر آنا ہے۔ کیا آپ لوگ آئیں گے؟ انشاءاللہ۔ ویسے بھی آج آپ سب ماشاءاللہ بڑے وقت کی پابندی آپ لوگوں نے کی ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ صحیح بات ہے جناب، یہ میں اصل میں پہلے مائک میں نہیں کہنا چاہتا، میں کہا یہ گیدرنگ میں بیٹھ کر کہوں گا، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں ہر لحاظ سے، یعنی ہر پروگرام کے اندر میں یقین جانے ٹکٹکی لگا کر انتظار کر رہا ہوں حضرات کا۔ وہ بھی دن آئے گا انشاءاللہ جب ہم ہوں گے اور آگے لاکھوں کے مجمع ہوں گے۔ یہ کوئی وہ میں کی بات نہیں ہے، ہمارے انتظار میں لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں بیٹھے ہوں گے، ابھی ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ خدا سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں مل کر خدا کے اور خدا کے رسول، خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے 2-3 کاموں کا ہم نے آغاز کیا ہے، اگر اس میں کامیابی ہوئی انشاءاللہ پھر اس کی بھی آپ کو خوشخبری دیں گے۔ ایک اور خوشخبری، اگر کوئی ہمارے ساتھ اس لحاظ سے تعاون کرنا چاہے تو کر لیجیے گا۔ اصل میں ہم نے ایک رسالہ لکھا ہے، وہ بالکل مکمل ہو چکا ہے، بلکہ اس کی کمپوزنگ بھی ہو چکی ہے، اب اس کو ہم نے کتابی صورت میں لے کر آنا ہے۔ تو تمام احباب کے جو تعلقات ہیں، اگر کسی کے کوئی رابطے میں ہے کوئی اس طرح کے بندے تو ہم سے ملائیں تاکہ ہم اس کام کو بھی شروع کریں، کتابی کام کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارا حامی ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔